الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک بآواز بلند وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین کرام، ہم سب لوگ ایصال ثواب کی محفل میں شریک ہیں۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و ارفع مقام عطا فرمائے۔ سامعین کرام، موت برحق ہے، لیکن موت فنا ہونے کا نام نہیں، ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ تلاوت کرنا آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جس نے نیک عمل کیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، لیکن آگے ایک شرط لگائی گئی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ صاحب ایمان، جس نے حالت ایمان میں مرد ہو یا عورت اچھے عمل کیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ موت ختم ہونے کا نام نہیں، موت فنا ہونے کا نام نہیں، بلکہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ اب جب انسان صاحب ایمان ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد اس نے خود جو عمل کیے ہیں اچھے عمل، وہ اس کے کام آئیں گے۔ اگر بعد والے کوئی عمل کر کے اس کو بخش دیتے ہیں تو وہ اس کے کام آئے گا۔ اگر وہ کسی قریب نیک اور مقبول بندے کے قریب دفن ہے یا دنیا میں اس کا اللہ کے پیاروں کے ساتھ تعلق تھا، محبت تھی، عقیدت تھی، تو یہ کام آئے گی۔ اور سب سے بڑھ کر حضور سید عالم کی ذات میں کام آنا ہے۔ انسان کی اپنے عمل کس طرح کام آئے گی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاۃ، کہ بے شک بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو وہ اس کی نماز ہے۔ فرمایا اگر نماز کے معاملے میں وہ کامیاب ہو گیا، قد افلح وانجح، فرمایا وہ فلاح پا گیا، کامیاب ٹھہرا۔ اور اگر نماز کے معاملے میں ناکام ہوا، فرمایا فقد خاب وخسر، وہ نامراد ہوا اور گھاٹے میں۔ لیکن نماز کی قبولیت کے لیے شرط ایمان ہے، اور ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان نام ہے میرے آقا کی محبت کا، ایمان نام ہے حضور کے عشق کا، ایمان نام ہے حضور کی عقیدت کا۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ الہ العالمین، ہم نے تیری وحدانیت کا اقرار کر لیا، تیرے رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، حج اور زکوٰۃ ادا کرنے ہیں۔ فرمایا نہیں، ان سے پہلے بھی ایک عمل ہے جو نماز سے بھی مقدم، جو روزے سے بھی مقدم، جو حج اور زکوٰۃ سے بھی مقدم۔ مولا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم بجا لانا، میرے محبوب کی توقیر بجا لانا، یہ نماز سے بھی مقدم ہے، روزے سے بھی مقدم ہے۔
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اب نماز خالص اللہ کی عبادت ہے، نماز عبادت اللہ کی ہے، لیکن اسی نماز میں صحابہ تعظیم میرے مصطفیٰ کی کیا کرتے ہیں۔ ایک بات کئی دفعہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد قبلتین میں نماز ادا کر رہے ہیں، اب حالت نماز میں آقا کو خیال آیا کہ کاش اس بیت المقدس کی جگہ مکے والا کعبہ میرا قبلہ بن جائے۔ سرکار نے چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا، اب اللہ کا قرآن آیا، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب تیرے چہرہ انور کا، تیرے رخ کعبہ کا اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم پھیریں گے تجھے، ضرور ضرور پھیریں گے قبلۃً، ایسے قبلہ کی طرف۔ علت کیا ہے؟ ترضاها، کہ تو راضی ہوگا، مقصد تجھے راضی کرتا۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بڑی دلچسپ ہے کہ سرکار کی خواہش تھی کہ مکے والا کعبہ میرا قبلہ بنے، یہ خواہش تھی، نہ زبان سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا، خواہش یہ تھی کہ مکے والا کعبہ قبلہ بنے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب مکے والے کعبے کو قبلہ بناؤ، رب نے یہ نہیں فرمایا۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آسان لفظوں میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ محبوب جب تک تو بیت المقدس پہ راضی رہا وہی قبلہ رہا، آج اگر تیرا دل ادھر سے پھر گیا ہے، جدھر تیری مرضی منہ کر ہم اسی سمت کو قبلہ بنا ڈالیں گے۔ اب اس آیت کے آتے ہی میرے آقا پھر گئے، حضور نے دیر نہ لگائی، حالت نماز میں پھر گئے۔ اب مشکل صحابہ کے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، صحابہ بڑی آزمائش میں، بڑی مشکل تھی۔ اب آپ کہیں گے آزمائش کیا تھی، مشکل کیا تھی؟ آزمائش یہ تھی کہ سرکار پھر گئے تھے حالت نماز میں، آپ نے رخ بدل لیا تھا۔ آزمائش یہ تھی صحابہ کے لیے کہ وہ رخ بدلے یا پہلی نسبت کو قائم کرے، کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے حکم سے، رب کا پہلا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اب وہ اللہ کے حکم سے نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، میرے آقا پھر گئے۔ اب ایک طرف اللہ کا وہ حکم ہے، دوسری طرف میرے نبی کا عمل ہے، کس پر عمل کریں؟ اللہ اکبر، عقل کہنے لگا انتظار کرو، سرکار فرمائیں گے تو پھرنا، عشق کہنے لگا کعبے کا کعبہ پھر چکا ہے، انتظار کس بات کا کر رہے ہو؟ اب صحابہ نے صرف جگہ اپنے رخ نہیں بدل لیتے، جگہ بھی بدل لیتے، مقام بھی بدل لیتے، کیونکہ اگر امام ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہا ہے، حالت نماز میں رخ ادھر کرے نا، جتنے مقتدی ادھر ہوں گے انہیں پھر کے امام کے پیچھے آنا پڑے گا۔ تو صحابہ کے لیے مشکل یہی تھی کہ انہوں نے جگہ بھی بدلنی تھی، رخ بھی بدلنے تھے۔ عقل کہنے لگی انتظار کرو، عشق کہنے لگا انتظار کاہے کا، کعبے کا کعبہ پھر چکا ہے۔ صحابہ زبان حال سے یہ کہتے ہوئے پھر گئے کہ ہمیں کیا خبر تھی رکوع کی، ہمیں ہوش کب تھی سجود کی، ہمیں کیا خبر تھی رکوع کی، ہمیں ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں، اور میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ سجا لیا۔ اب صحابہ پڑھے، اللہ کا قرآن آیا، رب نے فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّعَ إِيمَانَكُمْ، اے محبوب کے غلاموں میں تمہارے ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتا، برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم میرے محبوب کے پیچھے نہ پھرتے، اسی پہلی نسبت کو قائم رکھتے تو تمہارے ایمان بھی برباد ہو جاتا۔ تو محبوب کا ادب جو ہے یہ نماز سے بھی مقدم، روزے سے بھی مقدم۔ اگر آقا کا ادب دل میں ہے،
بلکہ سرکار کے بارے میں اگر ذرا دل بھی میلا ہو جائے نا ساری باتیں دل میلا ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک موقع پر صحابہ نے ایک نوجوان کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ مدینے میں ایک جوان ہے ذو عبادت و زہد و اجتہاد، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا زاہد ہے، بڑی ریاضتیں کرنے والا ہے. میرے آقا نے توجہ نہ فرمائی، حضور نے توجہ بھی نہ فرمائی. اچانک ایک دن سامنے آ گیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آ رہا ہے جس جوان کے ذکر ہم کر رہے تھے کہ عبادت گزار ہے. اب صحابہ نے اس کی عبادتیں دیکھی، ریاضتیں دیکھی تھی. میرے آقا نے اس کی طرف دیکھا. حضور نے فرمایا انی لا ارا فی وجہہ صفۃ من الشیطان، میں تو اس کے چہرے پہ شیطان کے داغ دیکھا. اب صحابہ نے عبادتیں دیکھی، مصطفیٰ نے فرمایا میں تو اس کے چہرے پہ شیطان کے داغ دیکھا. جب سرکار کے قریب آیا نا تو سرکار نے فرمایا اجعلت فی نفسک الیس بالقوم خیر منک، کیا تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ اللہ کا نبی تو صحابہ کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہے، میں جا کے نماز پڑھوں گا، میں ان سے بہتر ہوں، یہی سوچ رہا تھا؟ اس نے کہا جی یہی سوچ رہا تھا. آپ نے فرمایا جا. چلا گیا. میرے نبی نے فرمایا کون اس کو قتل کر کے آئے گا، کون اسے قتل کر کے آئے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے کہ یا رسول اللہ میں قتل کر کے آؤں. گئے تو نماز پڑھ رہا تھا. اب یہ نہیں کہ صدیق اکبر قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، واپس آئے کہ یا رسول اللہ وہ حالت نماز میں تھا، کیا نمازی کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ مسئلہ یہ پوچھنا. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ. سرکار نے پھر فرمایا کون اس کو قتل کر کے آئے؟ امیر المومنین عمر اٹھے یا رسول اللہ میں قتل کر کے. گئے نماز پڑھ رہا تھا، واپس آ گئے یا رسول اللہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، میں نمازی کو کیسے قتل کرتا؟ مسئلہ یہ تھا کہ نمازی کو قتل کیا جا سکتا ہے یا نہیں قتل کیا جا سکتا. سرکار نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ. سرکار نے تیسری مرتبہ فرمایا کون اس کو قتل کر کے آئے گا؟ مولا علی اٹھے، عرض کرتے ہیں آقا جس بیمان کے قتل کے حکم آپ دے رہے ہیں اس کی کون سی نمازیں ہیں؟ اگر حالت نماز میں بھی ہوا تو علی اس کو قتل کر ڈالے گا. میرے نبی نے فرمایا علی اگر تم نے پا لیا تو یقیناً قتل کر دو گے، لیکن تمہیں ملے گا نہیں. حضرت علی گئے، تلاش کرتے رہے، واپس آ گئے، نہ ملے. میرے آقا نے فرمایا آج اگر یہ شخص قتل ہو جاتا تو میری امت کا پہلا برمذہب بھی یہی تھا، آخری برمذہب بھی یہی تھا. اب صحابہ نے تو اس کی نمازیں دیکھی تھی نا. نماز یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے. اصل ایمان کیا ہے؟ مغز قرآن روح ایمان جانے دی حسب حب رحمت للعالمین. تو اگر ایمان کی دولت پاس ہے تو نماز کام آئے. تو فرمایا نماز جو ہے لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، فرمایا ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے. مومن کے ایمان کی نشانی اور پہچان جو ہے وہ نماز. سرکار نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نوراً وبرہانا ونجاتا یوم القیامت، جس نے نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھی قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور بھی ہوگی، برہان بھی ہوگی اور دوزخ کی آگ سے نجات کا ساتھ. وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی برہان ہوگا اور نہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے نجات کا کوئی سبب ہوگا. ہم کیا ہے؟ مسجد ویران ہے. مسجد سے 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، لیکن ہمارے کان پہ جوں تک نہیں ریگتی. اقبال اسی لیے تو کہہ گیا وزن تم ہو نصارا تو تمدن میں ہم. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئی یہود. ہم رزق اللہ کا کھاتے ہیں، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کتنے ناشکرے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ اگر سارا وقت اکٹھا کیا جائے تو 5 نمازوں پر 1 گھنٹہ ہی زیادہ سے زیادہ خرچ ہوگا نا. 1 گھنٹہ خرچ ہوگا. 24 گھنٹے
जिस रब की नेमतें कहा रहे हैं, अगर एक घंटा भी उसके लिए हम नहीं निकाल सकते तो हमसे बढ़कर बदबख्त कौन होगा, हमसे बड़ा नाशुक्रा कौन होगा। इसलिए नमाज बाकायदगी के साथ पढ़ा करें, अपने अमल काम आएंगे। इसी तरह अगर दूसरा कोई अमल करके बख्श देता है तो वो उसके काम आएगा। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह, माँ बाप फौत हो जाएं तो मरने के बाद भी कोई हक है। हुजूर ने फरमाया हाँ, उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ना, उनके लिए बख्शिश की दुआएं करना, अगर उनका किसी के साथ वादा था वादे को पूरा करना, माँ बाप का जिन लोगों के साथ ताल्लुक था प्यार और मोहब्बत के रिश्ते को बरकरार रखना, ये चार हक मरने के बाद बाकी रहते हैं। इनमें से जो दूसरा हक है अल इस्तिग़फ़ार लहुमा, माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करना। इस दुआ के लिए कोई वक्त की कैद नहीं, कोई जमाने की कैद नहीं। जब आप दुआ करें, जिस वक्त दुआ करें, अल्लाह कबूल फरमाता है। और अगर औलाद माँ बाप के लिए दुआएं करती है तो इस दुआ का माँ बाप को फायदा क्या है? मेरे नबी ने फरमाया अगर वो जन्नत में हैं, उनके दर्जे को बुलंद किया जाता है, उनके मकाम को बढ़ाया जाता है। वो पूछते हैं मौला, हमारा मकाम क्यों बढ़ाया गया? इतना अरसा जो गुजर चुका, आज दर्जा बुलंद क्यों किया गया? जवाब मिलता है बेइस्तिग़फ़ारे वलदिका लका, तेरा बेटा तेरे लिए बख्शिश की दुआएं कर रहा है और उसकी दुआओं के बदले हमने जन्नत में तेरे मकाम को बुलंद कर दिया। इसलिए दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला बंदे को औलाद ऐसी दे जो कम से कम माँ बाप के मरने के बाद उनके लिए बख्शिश की दुआ तो कर सके ना। कुरान पढ़कर उनकी रूह को बख्श दे। यानी जो लोग अपनी औलादों को कुरान पढ़ाते हैं, दीन पढ़ाते हैं, अगर औलाद दुआ न भी करे ना तो जितना वो दीन पढ़ाते रहेंगे, तिलावत करते रहेंगे, सवाब माँ बाप को मिलता रहेगा, सवाब माँ बाप को मिलता रहेगा। औलाद जिनको अल्लाह ताला औलाद की नेमत अता की है और फिर उन्होंने अपनी औलादों को कुरान पढ़ाया है, दीन पढ़ाया है, उनकी कब्रें भी रोशन, उनकी कब्रें भी रोशन है। और औलाद को किसी स्कूल आला से आला स्कूल में दाखिल करा देना, अव्वल तो उसको किसी आला मनसब पे पहुंच जाए, अव्वल तो उसको माँ बाप का जनाजा नसीब ही नहीं होगा। लेकिन अगर आ भी जाए ना तो जनाजा उसको आता नहीं होगा, दाएं बाएं देख रहा होगा कि जिस तरह लोग करेंगे मैं भी उसी तरह करूंगा। इस तरह है या नहीं? ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो उस इतने बड़े मनसब का, इतने बड़े ओहदे का फायदा क्या कि जिस औलाद पर आपने लाखों रुपए खर्च किए, करोड़ों रुपए खर्च किए, इतने मनसब पे पहुंचाया, अगर वो मरने के बाद आपके लिए दुआ भी न कर सके तो आपने तो वो अपनी दौलत भी, माल भी जाया कर दिया। अगर अल्लाह की राह में खर्च कर देते, फायदा और नफा होता, सदका जारिया होता। माँ औलाद ने आपके लिए दुआ तक न मांगी, इसलिए अपनी औलादों को कुरान जरूर पढ़ाएं, उन्हें नमाज की तलकीन किया करें और खुद भी नमाज पढ़ा करें। यानी माँ बाप खुद नमाज पढ़ेंगे तो है औलाद पढ़ेगी ना नहीं, और माँ बाप खुद नमाज न पढ़े तो औलाद किस तरह नमाज पढ़ेगी? हमारी मस्जिद में एक तालिब इल्म था मदरसे में, वो घर गया ना तो उसने घर सुबह की नमाज नहीं पढ़ी, तो बाप उस पर नाराज हुआ कि तूने सुबह की नमाज नहीं पढ़ी। उसने कहा बाबा मैं हिक नहीं पढ़नी, तय मुंह ने हाथ अदा नहीं कीते जरा, तू आप पढ़ता कोई नहीं, मैं आ गया। अच्छा उसके वालिद आख्या कि मैं इस गल बड़ा मैं असर किया और मैं उस तो बाद तौबा की थी और नमाज पढ़नी बकायदगी नाल शुरू कर दी। इस वास्ते अर्ज करना मकसद ये है कि औलाद नमाज पढ़े सो ना, आप भी पढ़ने लग गए सो जरा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, दूसरा अगर कोई अमल करके बख्श देता है तो वो काम आता है। अगर नेक लोगों के साथ ताल्लुक है, किसी नेक बंदे के करीब दफन है तो मरने के बाद ये भी काम आएगा। मिस्र में एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, शेख अहमद बिन अत्ता। 709 हिजरी में इनका विसाल हुआ। इनके विसाल के बाद फिक़ह हनफी की शोहरा आफाक किताब हिदाया के शारे साहिब फजुल कदीर इमाम कमाल इब्ने हुमाम पैदा हुए। कमाल इब्ने हुमाम का विसाल 816 हिजरी है,
یعنی دونوں کی وفات میں 107 سال کا فرق بنتا ہے۔ اور یہ بات مولوی قاضی زاہد الحسینی دیوبندی عالم رحمت کائنات نے بھی نقل کی، جو میں رحمت کائنات نے بھی نقل کی ہے۔ شیخ امام کمال ابن حمام کا اپنی زندگی میں معمول یہ تھا کہ یہ باقاعدگی کے ساتھ شیخ احمد بن عطار کی قبر پہ حاضری دیا کرتے تھے، وہاں جا کے قرآن پڑھا کرتے تھے، ذکر اذکار کیا کرتے تھے۔ ایک دن یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے یہ آیت پڑھی فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ کہ کچھ بدبخت ہوتے ہیں جو جنت و دوزخ میں جاتے ہیں، کچھ نیک بخت ہوتے ہیں جو جنت میں جاتے ہیں۔ امام کمال ابن امام شیخ احمد بن عطار نے قبر کے اندر سے ٹھوکر ماری اور کہا یا کمال لیس فینا شقیٌ، اے کمال ابن حمام، جب سے میں نے اس قبرستان میں ڈیرا جمایا ہے، پورے قبرستان میں نے دوزخی چھوڑا ہی کوئی نہیں ہے، سب کو جنتی بنوا دیا۔ امام کمال ابن حمام اٹھے، وصیت نامہ لکھا اپنا کہ مجھے بھی شیخ احمد بن عطار کے قدموں میں دفن کرنا، کہ اس کا تصرف اس قدر زیادہ ہے کہ جتنے اس کے قریب دفن ہیں اس نے سب کو جنتی بنا دیا۔ اور سرکار کا فرمان صحابہ کے بارے میں بھی ہے، حضور نے فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ، کہ میرا صحابی اگر کسی ایک مقام پر دفن ہے، کسی قبر میں آرام فرما ہے، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا، قبریں پھٹیں گی، اکیلا قبر میں نہیں جائے گا، قائداً ونوراً لہم یوم القیامہ، اس کے آس پاس جتنے دفن ہوں گے سب کو ساتھ لے کے جنت میں جائے۔ تو نیک لوگوں کا قرب اور تعلق کام آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حضور سید عالم کی ذات کام آتی ہے۔ سرکار نے فرمایا نا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے بڑے بڑے پاپی، بڑے بڑے بدکار سیاہکار میری شفاعت کی بنیاد پر قیامت کے دن بخش دیے جائیں۔ اور پھر سرکار نے اپنی شفاعت عطا کرنے کے بڑے آسان طریقے بتائے۔ حضور نے ایک فرمایا، سرکار نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ مؤذن جب اذان کہے نا اس کے ساتھ اذان کی کلمات کو دہرایا گیا، ثم صلوا علیہ، پھر میری بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیا کرو، ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا کرو، فإنہا منزلۃ فی الجنت، فرمایا وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، لا ينبغي الا لعبد من عباد اللہ۔ اور حضور نے فرمایا وہ مقام، وہ درجہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو ملنا ہے، انا ارجو ان اکون ہوا، سرکار نے فرمایا مجھے امید ہے، اور سرکار کی امید یقین کی حد تک ہے، انا ارجو ان اکون ہوا، کہ وہ مقام اور وہ درجہ مجھے ملنا۔ اب حدیث پاک کی جو ترتیب ہے نا اس پر غور کریں۔ سرکار نے فرمایا مؤذن کے ساتھ اذان کی کلمات کو دہراؤ، پھر درود پیش کرو، اور پھر دعائے وسیلہ پڑھو۔ اس لیے محدثین نے اس مقام پہ فرمایا کہ حدیث کی روح سے، یعنی اذان کے بعد درود پہلے بنتا ہے، دعا بعد میں بنتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس نے اذان کے بعد درود پڑھا، پھر رب کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کا سوال کیا، میں اس کو دوں گا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا حلت لہو شفاعتی، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا، اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے سرکار کی، سرکار نے فرمایا من سمع اسمی فی الاذان، جس نے اذان میں میرا نام نامی اس میں گرامی محمد سننا، فقبل ظفر ابہامہ، اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے چومے، ومسح علی عینیہ، اپنی آنکھوں پر لگا دیے، انا قائمہ الی الجنت، فرمایا قیامت کے دن جنت کی طرف جاتے وقت میں آگے آگے ہوں گا، وہ میرے پیچھے پیچھے ہوگا۔
اور علامہ شامی حنفی محدث کو حنفی فقیہ گزرے ہیں، یعنی اہل سنت بھی فتویٰ شامی سے دیتے ہیں، دیوبندی بھی فتویٰ شامی سے دیتے ہیں، اتنا بڑا فقیہ اعظم ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں انا مدخلہ فی صفوف الجنہ، کہ سرکار نے فرمایا میں میدان محشر میں اسے ڈھونڈ کر جنتیوں کی صف میں کھڑا کرتا۔ اب اس حدیث پر، یہ حدیث علامہ اسماعیل حرکی نے نقل کی ہے، مقاصد حسنہ میں امام صحابی نے نقل کی ہے، دیگر کتاب میں موجود ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کی سند پر اعتراض کی ہے کہ اس میں کوئی راوی ضعیف ہے۔ علامہ علی قاری حنفی محدث اس مقام پہ آئے، فرماتے ہیں اس واسطے میں پڑھنے کی تمہیں ضرورت کیا ہے کہ حدیث ضعیف ہے یا کس درجے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں سرکار تشریف فرما تھے، نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت بلال نے اذان کہی، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگا لیے، میرے آقا دیکھ رہے تھے۔ جب اذان ختم ہوئی سرکار نے صحابہ سے فرمایا تم نے دیکھا میرے صدیق نے کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں آقا تیرا نام آیا، صدیق نے انگوٹھے چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگا لیے، میرے نبی نے فرمایا من فعلا کما فعلا خلیلی ھذا حلت لہ شفاعتی، جس نے اس طرح کر دیا جس طرح میرے دوست صدیق نے کیا ہے، وہ اس کی شفاعت کر کے اس کو بھی جنت میں لے کے جاؤں گا۔ علی قاری اس مقام پہ فرماتے ہیں اذا ثبتا رفعہ الی الصدیق، کہ جب مرفوعاً یہ بات ابو بکر صدیق سے ثابت ہے، سرکار کے نام پر انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگانا، فیکفی للعمل بہ، فرماتے ہیں عمل کے لیے یہی کچھ کافی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو گویا سرکار کے نام پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگا لینا صدیق اکبر کی سنت بھی ہے، اور قیامت کے دن اس کے صدقے نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور حدیث میں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کئی لاکھ، یعنی پہلے 4 لاکھ پھر 4 لاکھ بڑھائے پھر 4 لاکھ، حضور نے فرمایا میری شفاعت پر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں۔ سرکار نے فرمایا مجھے 3 دعائیں دی گئی ہیں، اعزازت دی گئی، اکرامت دی گئی، میں نے دنیا میں 2 دعائیں مانگی، وہ دعائیں مانگی کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ دعا میں نے یہ مانگی کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ فرمایا اخرت الثالثہ یوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم خلیل اللہ، تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے بچا کر رکھی ہے جس دن پوری کائنات میری محتاج ہوگی، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی میرے محتاج ہوگا۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، بلکہ میدان محشر سجایا جائے گا نا جی، لوگوں کے اعمال ان کے سامنے رکھے جائیں گے، وزن کیا جائے گا، یہ ساری باتیں ثابت ہیں نا، سنتے رہتے ہو علماء سے۔ حالانکہ جو بنتے جنتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جنت عطا فرمائے، جو جنتی ہیں اللہ کے علم میں ہے، جو دوزخی ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اب قیامت کے دن رب یہ بھی فرما سکتا ہے کہ یہ بھائی دوزخی ہیں، فرشتوں کو فہرستیں دے دی جائے، بھیجو نا ان کو دوزخ میں، یہ جنتی ہے جنت میں بھیجو، مجھے کیا ضرورت ہے حساب و کتاب لینے، مجھے کیا ضرورت ہے میزان لگانے کی۔ رب یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن میدان محشر کیوں سجایا گیا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محمودی دکھائی جانے والی ہے۔ میرے آقا کی عظمتوں کے اظہار کے لیے میدان محشر سجایا گیا۔ میں حشر کی حقیقت اتنی سمجھ رہا ہوں، میں حشر کی حقیقت اتنی سمجھ رہا ہوں، دونوں جہان ہوں گے ان کا شفا ہوگا، یعنی قیامت کے دن آدھا دن تو گزر جائے گا نا، حساب و کتاب نہیں ہوگا، اللہ پوچھے گا بھی نہیں، پھر اہل محشر اکٹھے ہوں گے کہ رب کی بارگاہ میں کوئی سفارشی لے کر جائے، کوئی شفیع لے کر جائے،
اور یہ بات بھی اللہ کی طرف سے ان کی ذہنوں میں ڈالی جائے گی. حدیث پاک کے الفاظ انہیں الہام کیا جائے گا کہ میری بارگاہ میں کوئی شفیع لے کے آؤ. اب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ جواب کر دیں گے, حضرت نوح کے پاس جائیں گے وہ جواب کر دیں گے, حضرت ابراہیم جواب کر دیں گے, حضرت موسیٰ جواب کر دیں گے, حضرت عیسیٰ جواب کر دیں گے, لیکن سرکار کا راستہ دکھائیں گے کہ ایک ہی دروازہ ہے, ایک ہی دروازہ ہے. جب چلے جاؤ سارے اہل محشر اکٹھے ہو کے میرے آقا کی بارگاہ میں آئیں گے کہ آقا کھلے بوئے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے, وہ دکھانے محرمہ دردان مارے آ گئے. میرے نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا, اے اہل محشر تم نے کہاں کہاں ٹھوکریں کھائی ہیں, کہاں کہاں دھکے کھائے ہیں, میرے پاس آج کا دن میرے لیے ہے اور میں آج کے دن کے لیے ہوں. پھر میرے آقا رب کی بارگاہ ہمیں سجدہ کریں گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک محبوب, سر اٹھا, آج تو تیرے سر اٹھانے کا دن ہے. سل تو مانگ سوال کر تو رب دیتا جائے گا. وشفا تو شفا, محبوب تو شفاعت کرتا جا, تیرا رب تیری شفاعت کو قبول کرتا جائے گا. اب حدیث پاک میں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے. اب اللہ کو تو پتہ ہے نا, حضرت آدم نے جواب کرنا ہے, حضرت نوح نے جواب کرنا ہے, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ نے جواب کرنا ہے. جب یہ بھی رب کو پتہ ہے جواب کرنا ہے تو پھر اتنے دروازے پھرایا کیوں, اتنے دروازوں کے چکر لگا کر حضور کی بارگاہ میں کیوں بھیجا گیا, ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اس کی وجہ حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر ڈائریکٹ میرے آقا ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا جاتا تو کل کلام کو یہ کہہ سکتا تھا کہ اس میں سرکار کا کمال کون سا ہے. یہ کام تو حضرت آدم بھی کر سکتے, حضرت نوح بھی کر دیتے, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ کر دیتے. یہ سارے دروازے پھرا کے آخر پہ میرے محبوب کی بارگاہ میں لا کر یہ بتانا تھا کہ خلیل و نجی کلیم و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی کلیم و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے, جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے, جدھر نبی ہے ادھر خدا, جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے, جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے. خدائی بھی سب ادھر پھرے گی جدھر وہ عالی مقام ہوگا. ہے ان کی مرضی خدا کی مرضی, خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی, ہے ان کی مرضی خدا کی مرضی, خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی. انہی کی مرضی سے ہو رہا ہے, انہی کی مرضی سے کام ہوگا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس عقیدہ حق پہ زندہ رکھے, اس عقیدہ حق پہ موت آئے. وما علینا الا البلاغ.